یسوع کے نام میں جو کبھی اور قادر ہے، جو عظیم ہے، جو شاہ عظیم ہے، جس نے میرے اور آپ کے لیے اپنی جان کا فدیہ کیا ہے، اس کے نام میں آپ سے پوچھتا ہوں۔ جب میں یہاں پر بیٹھا ہوا تھا تو خدا نے ایک خوبصورت خیال میرے اندر رکھا، جس کے بارے میں خدا کی خواہش ہے کہ میں اس کو آپ تک پہنچاؤں۔ دلہن نئی شادی اور دلہن کی، دلہا چاہے کالا ہی ہو لیکن جوان ہو، اس طرح سے دیکھنا پڑے گا۔ دلہے کی چادر اوپر ہو، دلہے کا جوڑا پہنا ہوا ہو، اس نے زیور سے لدی ہوئی ہو، ہاتھ اور دلہے کا ہاتھ میں امرا سے چل رہی ہو، اپنے گلی میں، محلے میں، اس پر شہر میں بڑی فخر سے چلتی ہے۔ ہاللیلویہ! اس کے فخر کی جگہ نہیں ہوتی، اس کے اندر ایک بڑا فخر ہوتا ہے، میرا تحفظ کرنے والا میرے ساتھ ہے، میری ضرورتوں کو پورا کرنے والا میرے ساتھ ہے۔ ہاللیلویہ! جس کا دلہا، اور خداوند نے ایک حکم کیا تھا اسرائیل کو کہ جب کسی کی شادی ہو، کسی مرد کی، اور بھی ساتھ ہوتی ہے، شادی ہوتی ہے، تو 1 سال کے لیے اگر فوج میں ہو تو چھٹی لے کر گھر بھیجنا، چھٹی لے کر، فوج میں نہیں رکھنا، 1 سال پورا وہ اپنے گھر میں اپنی بیوی کے ساتھ رفاقت میں رہے۔ دلہن کی ایسی رفاقت کے ایک لمحہ بھی جدا ہونا ناممکن ہے، اچھا نہیں لگتا۔ کیسا لگتا ہے؟ ایک لمحہ بھی وہ ایک دوسرے سے جدا نہیں ہونا چاہتے۔ ایسی رفاقت، ایسی گہری محبت، کیا خیال ہے آپ کا؟ یسوع جو سب سے زیادہ خوبصورت دلہا ہے، جوان، شیر ببر جس کو کہا گیا ہے، یہودا کا شیر ببر، جو تحفظ بھی کر سکتا ہے، پورا تحفظ، اور تمام ضرورتوں کو بھی پورا کر سکتا ہے، تو کیا خیال ہے اس کے پاس آنے میں اتنی دیری؟ دلہے سے تو دلہن کا جدا ہونے کو دل نہیں کرتا۔ آج کیسی دلہن ہے جو 1 گھنٹہ لیٹ آتی ہے اپنے دلہے کے پاس، آدھا گھنٹہ لیٹ، 10 منٹ لیٹ؟ کیا اچھا لگتا ہے؟ کیا دلہے سے دل اگتا گیا ہے؟ دل بھر گیا ہے دلہے سے؟ آئیے ہم اپنے مضمون کی طرف بڑھتے ہیں۔ جو خداوند نے کلام مجھے دیا ہے میں آپ کو سامنے بیان کرنے کو ہوں۔ مقدس متی رسول کی انجیل، اس کا 13واں باب۔ یہ جو مقدس متی رسول کی انجیل کا 13واں باب ہے، اس کے اندر یہ پورے کا پورا تمثیلوں سے بھرا ہوا ہے، اور یہ تمثیلیں جو ہیں یہ آسمان کی بادشاہی کے بارے میں ہے۔ میں کیوں ذرا دہرا کے کہہ رہا ہوں؟ تاکہ آپ اس کو ذرا غور کریں اس پر کہ یہ آسمان کی بادشاہی کے بارے میں ہے۔ خدا یسوع مسیح اپنی دلہن کو، اپنی کلیسیا کو آسمان کی بادشاہی کے بارے میں طرح بطرح سکھا رہا ہے، بتا رہا ہے کہ وہ کیسی ہے۔ مقدس متی رسول کی انجیل، اس کا 13واں باب، اس کی 31 اور 32 آیت، جس میں لکھا ہے، اس
اس نے ایک اور تمثیل ان کے سامنے پیش کر کے کہا کہ آسمان کی بادشاہی اس رائی کے دانے کی مانند ہے جسے کسی آدمی نے لے کر اپنے کھیت میں بو دیا۔ وہ سب بیجوں میں سے چھوٹا تو ہے، مگر جب بڑھتا ہے تو سب ترکاریوں سے بڑا اور ایسا درخت ہو جاتا ہے کہ ہوا کے پرندے آ کر اس کی ڈاریوں پر بسیرا کرتے ہیں۔ خداوند کے کلام مقدس کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ٹھہرے، اور خداوند کے نام کو جو نہایت بزرگ ہے عزت اور جلال ملے۔ خداوند کے کلام کا خوبصورت حصہ مقدس متی رسول کی انجیل میں سے تلاوت کیا گیا ہے۔ یہاں پر یسوع مسیح نے رائی کے دانے کی تمثیل دی ہے، اس کو آسمان کی بادشاہی کے ساتھ تمثیل دی ہے۔ ہم نے اکثر اس بات کو سنا ہے جب خادم اس کی تمثیل دیتے ہیں کہ یہ بڑا مضبوط ہے، یہ بیج چھوٹا تو ہے، یہ بڑا مضبوط ہے۔ کیا لوہے سے زیادہ مضبوط ہے؟ یہ جواب دیتے رہیں جلدی جلدی تاکہ میں آگے بڑھوں۔ کیا لوہے سے زیادہ مضبوط ہے؟ لوہا بھی بڑے لوہے کے گودان کے نیچے آ کے، ہیمر کے نیچے آ کے پس جاتا ہے، ٹوٹ جاتا ہے، تو پھر اس کی کیا حیثیت ہے؟ کتنا مضبوط ہے؟ اس کی مضبوطی کی بات نہیں ہے۔ اس کو آسمان کی بادشاہی کے بارے میں تمثیل دی گئی ہے کہ یہ بیجوں میں سب سے چھوٹا بیج ہے۔ ایک کلام مقدس میں سے حصہ ہم پڑھتے ہیں خطوں میں سے کہ ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے، اور سننا کس سے؟ کہاں سے سننا ہے؟ ٹی وی سے سننا ہے؟ کہاں سے سننا؟ ٹک ٹاک سے؟ کہاں سے سننا ہے؟ ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے، اور سننا مسیح کے کلام سے۔ یہ کلام کا بیج ہے جو سناتے اور سنتے وقت ہماری زندگی کے اندر بویا جاتا ہے۔ جب ہم خدا کا کلام سنتے ہیں تو اس کا بیج ہماری زندگی کے اندر آ جاتا ہے، اور یہ بیج کس طرح بڑھتا ہے؟ جب ہم خدا کے کلام کو اور زیادہ مزید پڑھتے ہیں، ہم دعا میں وقت گزارتے ہیں، ہم فاسٹنگ میں جاتے ہیں، لیکن ایک بات ہم بھول جاتے ہیں، جب ہم آزمائشوں میں سے شکر گزار دل لے کر خدا کے پاس آتے ہیں اور آزمائشوں میں سے گزرتے ہیں شکر گزاری کے ساتھ، تو اس وقت یہ بیج اگ کر بڑھنا شروع ہو جاتا ہے، اور یہ بڑھتا جاتا ہے۔ ہاللیلویا۔ کوئی شخص کہہ سکتا ہے میرے ہاتھ میں تو بور کا درخت ہے، ہم اردو میں اس کو پڑھیں گے بڑھ کا درخت ہے۔ بڑھ کا درخت جو ہوتا ہے وہ کنالوں کے اندر ہوتا ہے، 20 مرلے کی کنال ہوتی ہے، اور ایک کنال سے زیادہ ایریا یہ اپنے کور کرتا ہے، اتنا بڑا ہوتا ہے۔ تو وہ درخت نہیں ہے، وہ اس کا بیج ہے، وہ اس کو زمین میں بونے کی ضرورت ہے۔ جب اسے بویا جائے گا تو پھر وہ اگے گا اور بڑھنا شروع ہوگا۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ کیا بور کا درخت جو ہے وہ ایک سال میں کنال کا ایریا گھیرتا ہے، اتنا بڑا ہو جاتا ہے؟ اسے کئی سال لگتے ہیں، ایک سال نہیں۔
کئی سال لگتے ہیں، وہ بڑھتا جاتا ہے۔ اور یہ ایمان کا بیج ہے جس کو ایک ایماندار بوتا ہے اور اس کو کلام کا پانی دیتا ہے، اس کو گوڈی دیتا ہے، آزمائشوں کی کھاد دیتا ہے، اور یہ درخت بڑا ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور ہوا کے پرندے بھی آ کر اس پر بسیرا کرتے ہیں۔ اگر ہم اس کو اور مزید اچھے طریقے سے سمجھنا چاہیں تو میں ایک اور مثال آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ یہ مقدس متی رسول کی انجیل اس کے 17ویں باب کے شروع میں ہے، جب یسوع مسیح اپنے 2 شاگردوں کو لے کر پہاڑ پر گیا، یسوع کی صورت بدل گئی۔ جب وہ نیچے آئے تو وہاں ایک ایسا شخص تھا، نوجوان تھا، جس میں مرگی کی بدبو تھی، اور یسوع کے شاگردوں کے پاس اس کا باپ لے کے آیا اور درخواست کی کہ اس میں سے یہ نکالی جائے، دعا کیجیے اس پر، لیکن وہ بدبو نہیں نکلی، بدبو نکلی نہیں۔ کیا آپ کیا سمجھتے ہیں، ان کے پاس ایمان تھا یا نہیں؟ ان کے اندر ایمان تھا؟ پھر جواب دیں ذرا جلدی جلدی، کتنے لوگ سمجھتے ہیں کہ ان کے پاس ایمان تھا؟ ساری بولے، کسی کو بھی پتہ نہیں۔ اور بھائی اس سے پہلے وہ یسوع مسیح کو آ کر اس بات کی رپورٹ دیتے ہیں کہ بدرو ہیں، ہمارے تاپے ہیں تیرے نام سے، وہ معجزے کر کے آئے ہیں، لکڑوں کو چلایا انہوں نے، بدرو نے نکالی ہے انہوں نے، لیکن یہاں پر کیا ہو گیا ہے؟ یہاں پر کیوں نہیں نکل رہی بدرو سے؟ کیا ان کے پاس وہ رائی کے دانے کے برابر ایمان نہیں تھا؟ ایمان تھا تو اکیلے میں یسوع مسیح سے پوچھا شاگردوں نے کہ ہم سے وہ بدبو کیوں نہیں نکلی؟ یسوع نے کہا کہ تمہارے کم ایمان کی وجہ سے۔ غور کریں ذرا، کس کی وجہ سے؟ ایمان کے کم ہونے کی وجہ سے۔ ایمان تھوڑا تھا، زیادہ نہیں تھا۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ وہ رائی کے دانے کے برابر ایمان نہیں تھا؟ وہ اس سے بڑا تھا، لیکن بدروہیں نہیں نکلی۔ وہ جو ان کو پہلے ایمان ملا تھا، جس کا بیان ہم مقدس متی رسول کی انجیل اس کے 10ویں باب میں پڑھتے ہیں، جاؤ بیماروں کو اچھا کرو، کمزوروں کی کمزوریوں کو دور کرو، بدروہوں کو نکالو اور مردوں کو زندہ کرو، کوڑیوں کو پاک صاف کرو۔ کیا یہ چھوٹا ایمان تھا؟ یہ ان کو مل چکا تھا، لیکن یہ ایمان کی بخشش تھی، یہ بیج سے اگا ہوا بڑا ہوا ایمان نہیں تھا۔ یہ کیا تھی؟ ایمان کی بخشش۔ یہ بخشش کے طور پر ایمان ان کو دیا گیا، جاؤ کرو ایسا، بخشا گیا ایمان۔ لیکن یہاں پر جس کی بات یسوع مسیح کر رہا ہے، یہ اگنے والا ایمان بیج کی طرح اور بڑھنے والا ہے، اور جب بڑھ جاتا ہے تو پھر وہ بہت بڑا درخت بن جاتا ہے، چھوٹا نہیں، چھوٹا درخت نہیں۔ ہم ذرا اس کی بات میں بات کریں گے، تھوڑا سا ہم ذرا ہٹتے ہیں اس سے۔ کیا سمجھتے ہیں آپ؟ اگر آپ بیج کو اپنے گھر میں بوریاں بھر کے رکھ دیں ایک کونے میں، تو کیا وہ اگے گا؟ بتائیں جی، کتنے یہ سمجھتے ہیں کہ وہ اگ جائے گا؟ اپنا ہاتھ اٹھائیں۔ اگے گا؟ وہ بوریاں بھری ہوئی ہیں گھر کے اندر اور وہ بیج اگے گا؟ کبھی بھی نہیں اگے گا۔ اس کو بونا پڑے گا، اس کے لیے مٹی چاہیے، اس کے لیے روشنی چاہیے، اس کے لیے ہوا چاہیے، اس کے لیے پانی چاہیے، یہ سارے ماحول اس کے لیے چاہیے، پھر وہ اگے گا اور پھر بڑھے گا۔
لیکن اگر فرش پر آپ اس بیج کو رکھ دیتے ہیں تو وہ نہیں اگنے والا. فرش پر بیج نہیں اگے گا, پتھروں میں بیج نہیں اگے گا, زرخیز زمین میں بیج اگے گا. اور ہمارے دلوں کی زرخیز زمین کب بنتی ہے؟ جب ہم اس بات کو اپنی زندگی میں عمل میں لاتے ہیں کہ گھنٹوں گھنٹے خدا کی پرستش کی جائے. یہ تازہ رحمہ ہے جو میرے اندر سے نکل رہا ہے. کیا کی جائے؟ گھنٹوں گھنٹے خدا کی ستائش کی جائے, پرستش کی جائے. جب ہم گھنٹوں گھنٹے خدا کی پرستش کرتے ہیں, خدا کی حضوری میں بیٹھتے ہیں, تو ہمارے اندر سے وہ پتھر نکلتے ہیں, جھاڑیاں نکلتی ہیں. ہمارے اندر جو دل کی زمین کے اندر بری بری چیزیں ہوتی ہیں, جو بیج کو دبانے والی ہوتی ہیں, اور جو زمین کے اوپر زمین کو دبائے ہوئے ہوتی ہیں, پتھر وہ اگنے نہیں دیتے. اگر اگ جائے تو وہ جل جاتے ہیں, وہ بیج وہ پودے جل جاتے ہیں. ہاللیلویا. تو اس بیج کو بونے کی ضرورت ہے. ہاللیلویا ہاللیلویا. ذرا دھیان سے سنیں, میں آگے بڑھنے والا ہوں, اس داری تک جانے والے ہوں, لیکن اس سے پہلے خدا نے مجھے کہا کہ ذرا اس طرف آؤ. آپ کے پاس بیج ہے. کس کس کے پاس ہے؟ آپ سب کے پاس بیج ہے. یاد رکھو, کوئی ایسا شخص نہیں ہے جس کے پاس بیج نہ ہو. آپ سیلری لیتے ہیں؟ کتنے لوگ سیلری لیتے ہیں؟ ذرا آپ اپنا ہاتھ دکھائیں, اوپر اونچا ہاتھ. جو سیلری نہیں لیتے بے شک نیچے رکھیں. جو ریٹائرمنٹ لے چکے ہیں وہ اپنا ہاتھ نیچے رکھیں, لیکن ان کے پاس بھی بیج ہے, وہ پینشن لیتے ہیں. جو آپ تنخواہ لاتے ہیں, سیلری لاتے ہیں, اس میں سے جو 10واں حصہ ہے وہ آپ کا بیج ہے, سیڈ ہے, بونے کے لیے. اگر آپ بیج کو رکھ دیں گے تو کیا وہ اگے گا؟ اگ جائے گا, وہ بڑی فصل تیار ہوئے گی. فصل کوئی تیار نہیں ہونے والی, اور فصل تیار نہیں ہوگی تو آپ کاٹیں گے نہیں. فصل تیار ہوگی تو آپ کاٹیں گے. ہاللیلویا. آثار قدیمہ کے لوگ دریائے نیل پر کھدائی کرتے وقت ان کو ایک مقبرہ ملا جس میں فرعون بادشاہ کی ممی بنی تھی, اس کی ہڈیاں تھیں ایک باکس میں. اس مقبرے میں 2 چیزیں ان کو اور ملی. مکئی کے دانے بیج وہاں پر کسی مرتبان میں رکھے گئے تھے ساتھ, اور ساتھ شہد تھا. سالوں سے وہ دریا کے کنارے ریت کے اندر, جہاں نمی بھی تھی, سورج بھی پڑتا تھا, سورج کی تپش بھی تھی, ہوا بھی چلتی تھی, وہاں پر موسم بڑا خوشگوار تھا پودے اگنے کے لیے اور بڑھنے کے لیے, لیکن وہ بیج نہیں ہوگے. انہوں نے کیا کیا کہ وہ جب بیج ان کو ملے تو انہوں نے دریا کے کنارے سے چھٹا لگا دیا, ان کا بکھیر دیے. 10 دن بعد انہوں نے دیکھا مکئی اگ چکی ہے. 2 مہینے کے بعد مکئی تیار ہو گئی, چھلیاں ساتھ لگ گئی, فصل تیار ہو گئی. لیکن اس سے پہلے کیوں نہیں اس کو وہ اگی اور فصل تیار ہوا؟ کیونکہ ایسے ہی وہ مرتبان میں رکھی ہوئی تھی, اس لیے وہ اگ نہیں سکتی تھی. لیکن ایک اور وجہ ہے فصل نہ اگنے کی. ذرا آئیے ہم دیکھتے ہیں خداوند کے کلام مقدس میں سے.
ईसाया 55 बाब निकालें मेरे साथ, उसकी 10 और 11वीं आयत हम पढ़ेंगे। कितने लोग काश्तकारी के निजाम को जानते हैं? कोई फसल बोने के लिए, उसकी फसल काटने के लिए पहले जरूरी है कि उस जमीन में को सैलाब किया जाए, पानी दिया जाए। जब पानी खुश्क हो जाए, जमीन बदतर हो जाए, थोड़ी थोड़ी गीली हो, तो फिर उसमें हल चला जाता है। 1 दफा, 2 दफा, 3 दफा। एक जिम्मेदार था, तो अपनी जमीन में वो हल चला रहा था गंदम का बीज बोने के लिए। उसने एक ही दफा अपना हल चलाया उसमें, तो बीज भी साथ लाया था बोने के लिए। तो वो पहले बहनें जो थी वो सुबह सुबह दूध रिड़कती, धोती और मटका लस्सी का और रोटी लेकर अपने शौहर की बाहर जाती है जहां वो हल चला रहा होता था। उसने देखा कि जो जमीन है वो ठीक तौर पर तैयार नहीं है, उसमें ढेले हैं, मोटे मोटे जमीन के सख्त ढेले। जब वो उसके करीब आई उसकी बीवी, तो उसने कहा कि आओ जरा नजदीक, ये जरा नीचे रख दो, मेरा हाथ दुख रहा है। जब वो नजदीक आया तो उसने उठा के मटका फेंक दिया उसमें, खेत में। मटका टूट गया, लस्सी बह गई। उसने कहा ये तूने क्या किया है? उसने कहा मैंने समझाने के लिए किया है। आपकी भी जमीन तैयार नहीं है, जमीन में ढेले हैं मोटे मोटे मट्टी के, ये बीज को उगने नहीं देंगे। एक बार फिर इसमें इसको पानी लगाओ और 2-3 दफा इसके अंदर हल चलाओ। जब उसने ऐसा किया, जमीन की मट्टी बिल्कुल बारीक हो गई, तो फिर उसने बीज बोया तो खूब फसल हुई। याद रखें, जमीन में हल चलाना बहुत जरूरी है। हम कलाम का हल चलाते हैं, परस्तश का हल चलाते हैं, दुआ का हल चलाते हैं। ये हमारी जमीन की, दिल की जमीन को नरम करते हैं। इसमें से ढेले खत्म होते हैं, इसमें से झाड़ियां खत्म होती हैं, इसमें से और भी बुरी बुरी चीजें निकल जाती हैं। आइए जरा हम उसको पढ़ लेते हैं। ये बातें खुदा का रूह मुझे साथ साथ बता रहा था, इसलिए मैं ये दरमियान में उसको साथ ला रहा हूं। ईसाया 55 बाब उसकी 10 से 11 में लिखा है, क्योंकि जिस तरह आसमान से बारिश होती और बर्फ पड़ती है और फिर वो वहां वापस नहीं जाती, बल्कि जमीन को सैराब करती है और उसकी शादाबी और रोइंदगी का बायस होती है, ताकि बोने वाले को बीज और खाने वाले को रोटी दे, उसी तरह मेरा कलाम जो मेरे मुंह से निकलता है होगा। वो बेअंजाम मेरे पास वापस ना आएगा, बल्कि जो कुछ मेरी ख्वाहिश होगी वो उसे पूरा करेगा और उस काम में जिसके लिए मैंने उसे भेजा मुयस्सर होगा। ये काश्तकारी का निजाम है कि खुदा जमीन पर पानी बरसाता है। क्या बरसाता है? जोर से तो बोले जरा, क्या बरसाता है? और जोर से, और जोर से जरा, क्या बरसाता है? क्या बरसाता है? इसलिए ये मशक करा रहा हूं ताकि आपको नींद ना आए। ये काश्तकारी का निजाम है, तरीकाकार है उसका कि पहले जमीन पर पानी खुदा बरसाता, बरसात से ही सारे निज़ाम चलते थे काश्तकारी की। आजकल तो बड़ा अच्छा निज़ाम हो गया, दरिया है, उसके आगे फिर वो नाले खोदे गए हैं, भेजा गया है, हर जगह पानी सप्लाई किया गया है। लेकिन उस वक्त ऐसा नहीं था, नहरें नहीं थी, दरिया थे लेकिन नहरें नहीं थी। और ज़्यादा जगह बारिश से सैराब होती और ज़मींदार फसल बोते थे। और कहते हैं कि ये सांझ हमारी खुदा के साथ है। खुदा भेजता है बारिश तो हमारी फसल होती है, और खुदा बारिश भी भेजता है
اور برف بھی اوپر سے نازل کرتا ہے. بارش اسی وقت بہ جاتی ہے، شراب کرتی ہے، لیکن جو برف ہے یہ ہمارے لیے پانی کا ذخیرہ ہے، خزانہ ہے جو آسمان پر ہے، جو زمین پر خدا بھیجتا ہے، خزانے زمین پر رکھتا ہے پانی کے. اب جو پانی ہے دریاؤں میں آ رہا ہے وہ بارشوں کا نہیں ہے، وہ برفوں کا ہے. برفیں پگھل پگھل کر آ رہی ہیں اور پورے ملک کو سیراب کر رہی ہے، اس کاشتکاری کے نظام کو چلا رہی ہے. ہاللیلویہ ہاللیلویہ. خداوند نے ہمارے پاس ذخیرے رکھے ہیں. کیا رکھا ہے؟ لیکن ذخیرے کے پاس آنے کی ضرورت ہے. اگر ذخیرے کے پاس نہیں آئیں گے تو پھر کام نہیں چلے گا. سراب نہیں ہوں گے، سراب ہوں گے تو پھر فصل اگے گی. ٹھیک ہے، پھر بیج بویا جائے گا. اور بیج خدا دو چیزیں ذمہ دار کو دیتا ہے، بونے والے کو، کاشتکار کو. کتنی چیزیں دیتا ہے؟ کتنی چیزیں؟ کتنی چیزیں؟ بیج اور روٹی. کیا کیا؟ بیج اور روٹی. بیج بونے کے لیے اور روٹی کھانے کے لیے. بولے، بیج بونے کے لیے، بیج بونے کے لیے اور روٹی کھانے کے لیے. اگر کوئی شخص بیج کے ساتھ، روٹی کے ساتھ بیج کھا جاتا ہے تو پھر وہ فصل کہاں سے اگائے گا؟ کیا وہ توقع رکھ سکتا ہے کہ اب میری فصل بڑی ہوگی، میں پانی اس کو لگاؤں، گوڈی دوں، اس کے چگت بار لگاؤں، اس کو میں کھاد دوں، بڑی فصل ہوگی؟ بھائی بیج تو کھا گیا ہے، اب فصل کہاں سے ہوگی؟ اس کی فصل نہیں مل سکتی کیونکہ بیج کھا گیا ہے. خدا دو چیزیں دیتا ہے، بیج بونے کے لیے اور روٹی کھانے کے لیے. ذمہ دار جب اپنی فصل کاٹتا ہے تو جہاں پر اچھا حصہ ہوتا ہے فصل کا، موٹے موٹے دانے، صحت مند فصل ہوتی ہے، وہاں سے وہ کاٹ کے الگ کر لیتا ہے، وہاں سے وہ بیج رکھتا ہے. ٹھیک ہے، کیا رکھتا ہے؟ اور وہ بیج سنبھال کر رکھتا ہے. اپنی بیوی کو کہتا ہے پر یہ لوگ اینو سنبھال کے رکھیں، انہوں نہیں چھیڑنا، انہوں چھیڑنا نہیں. باقی وہ اناج سے کیا کرتا ہے؟ فصل سے اپنی ضرورتیں بھی پوری کرتا ہے، مہمانوں کو بھی کھلاتا ہے، پردیسیوں کو بھی کھلاتا ہے، مسافروں کو بھی کھلاتا ہے، اور اپنے گھر والوں کو بھی کھلاتا ہے. اس سے سارے روٹی کھاتے ہیں اور اپنی خاندان کی ضرورتوں کو بھی اسی سے پورا کرتا ہے. لیکن بیج کو نہیں چھیڑتا. اس کو نہیں چھیڑتا، بیج کو نہیں چھیڑتا، کیونکہ بیج کھانے کے لیے نہیں ہے، بیج بونے کے لیے ہے. اگر وہ بیج کھا گیا تو پھر نہ بویا جائے گا اور نہ فصل ہوگی، نہ کاٹی جائے گی. کہاں سے کاٹے گا؟ بیج ہی کھا لیا ہے تو پھر کون فصل کاٹے گا؟ فصل کی توقع نہ رکھیں. جو شخص بیج کھا جاتا ہے وہ فصل کاٹنے کی توقع نہ رکھے کہ اب اس کی فصل ہوگی. پھر وہ سارا کے پاس آ گئے، باجی دعا کرو، بڑی تنگی، وقت بڑا مشکل ہو گیا، مہنگائی بھی ہے، سیلری بھی کم ہے. اور بھائی سیلری جتنی مرضی کم ہو، مہنگائی جتنی مرضی کم ہو، خدا دے گا کھانے کے لیے. اگر آپ نے بیج سنبھال کر رکھا ہے، ٹھیک ہے، تو پھر آپ کی روزی ختم نہیں ہو سکتی، پھر آپ کی فصل کم نہیں ہو سکتی. فصل کاٹیں گے اور کھائیں گے. ہاللیلویہ. اگر کوئی شخص بیج کھاتا ہے تو وہ فصل نہیں کاٹ سکتا. کیا وہ کاٹے گا فصل؟ آج سے بیج کھانا بند کر دیں. سیلری کے علاوہ بھی جو آپ کے گھر میں آمدنی آتی ہے تھوڑی بہت، اس سے بھی پیسہ اپنا نکال کے لگ کریں. پہلے خدا کا حصہ نکالیں 10واں. 9 پر برکت ہے، 10ویں پر برکت نہیں ہے، کیونکہ 9 آپ کے ہیں، 10واں خدا کا ہے، وہ ہے ہی خدا کا. اگر ہم اس کو کھا دیں گے، دیندار نہیں، بد دیانت ہے، دیانتداری سے کام نہیں کیا، کسی کا حصہ کھا لیا ہے، کسی کا حصہ کھا لیا ہے. ایک اور بھی بات ہے، اگر آپ نے
کسی اور خادم کے لیے کوئی شکر گزاری مقرر کی ہے کہ یہ فلاں شخص کو میں نے فلاں خادم کو دینی ہے، وہ آیا تھا، اس نے دعا کی تھی، میری زندگی میں کام ہوا تھا، میں نے دینا ہے. اگر آپ نے کسی اور کو دے دیا جس کے لیے ٹھہرایا ہے، اس کو نہیں دیا، تو آپ بددیانت ہے، اس کی سزا آپ کو ملے گی، اور آپ کے کاروبار میں برکت نہیں ہوگی، آپ کے کھانے ماری میں برکت نہیں ہوگی، آپ کو نقصان اٹھانا پڑے گا. جس کے لیے مقرر کیا تھا اسی کو دینا ہے. ہاللیلویا. تو اگر آج تک آپ نے بیج کھایا تو آج سے بیج کھانا بند کر دیں. آئیے ہم واپس آتے ہیں اس متی کے 10 باب کے اندر. دیکھا کہ جب وہ بڑھتا ہے درخت، وہ بیج اگتا ہے، وہ بڑھتا ہے تو بہت بڑا درخت بن جاتا ہے. کتنا بڑا؟ بہت بڑا درخت بن جاتا ہے، چھوٹا نہیں. یہ تقریباً بور کے برابر ہی اسی کی مانند ہے، کیونکہ لکھا ہے کہ اس پر ہوا کے پرندے آ کر بسیرا کرتے ہیں. سارے درختوں پر پرندے بسیرا نہیں کرتے، بور کے درخت پر اور بڑے بڑے جو پھیلے ہوتے ہیں درخت اس پر بسیرا کرتے ہیں. اس پر چڑیا بھی ہوتی ہیں، اس پر طوطے بھی ہوتے ہیں، اس پر مینا بھی ہوتی ہے، بلبل بھی ہوتی ہے، اس پر کبوتر بھی ہو سکتے ہیں، اس پر کوے بھی ہو سکتے ہیں، بگلے بھی ہو سکتے ہیں، اس پر باز بھی ہو سکتا ہے، چیل بھی ہو سکتی ہے. یہ بادشاہی کی مثال دی گئی ہے. یہ درخت جو ہے یہ بادشاہی کی مثال ہے. یہ زیرو سے بڑا ہے. کس سے بڑا ہے یہ درخت؟ زیرو سے. وہ بیج جو رائی کا دانہ تھا وہ زیرو کی مانند تھا، جب اس کو بویا گیا تو اگا اور ایک بہت بڑا درخت ہو گیا. آسمان کی بادشاہی جو ہے وہ چھوٹے پیمانہ سے شروع ہوتی، نیچے سے شروع ہوتی ہے، اور بڑھتی 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 وہ آسمان کی بلندیوں کو چھونا شروع کر دیتی ہے. یہ آسمان کی بادشاہی کی تمثیل ہے. یسوع مسیح جب پیدا ہوا تو ایک ہی بیٹا یسوع تھا، خدا کا اکلوتا جو زمین پر آیا. کتنے تھے؟ یہ یسوع مسیح آسمان کی بادشاہی کا بیج تھا. کیا تھا یسوع مسیح؟ آسمان کی بادشاہی کا بیج تھا جو زمین میں بویا گیا، جو آسمان کی بادشاہی لے کر زمین پر آیا. یہ چھوٹے پیمانے پر بادشاہی ہے. تو یسوع مسیح نے کتنے شاگردوں کو چنا؟ کتنے؟ 12 شاگردوں کو چنا، بادشاہی بڑھ گئی. پھر 70 شاگردوں کو چنا، بادشاہی بڑھ گئی. پھر جب انہوں نے آسمان کی بادشاہی کی خوشخبری پھیلانا شروع کر دی تو شہروں میں دیہاتوں میں انہوں نے یسوع کو قبول کرنا شروع کر دیا اور بادشاہی بڑھتی گئی. یسوع مسیح وہ درخت ہے. کون ہے؟ یسوع مسیح وہ درخت ہے جو رائی کے دانے سے بڑا ہوا ہے. ہاللیلویا. اور یہ جو ڈالیاں ہیں یہ ڈینامینیشن ہے. کون ہے یہ؟ کون ہے یہ؟ مشنیں، ڈینامینیشن. ہوا کے پرندے اس پر بسیرا کرتے ہیں. ہوا کے پرندے ایک جیسے نہیں ہیں. بلبل بڑی میٹھی زبان بولتی ہے، کوئل بڑی میٹھی زبان بولتی ہے، لیکن یہ ایماندار نہیں ہے. یہ ڈالیاں جو ہے یہ کلیسیا ہے، اس میں اس کو ایمانداروں سے تشبیہ دی گئی ہے. بدن یسوع کے بدن سے، لیکن سب یسوع کا بدن نہیں ہے. کسی ڈالی پر کوے ہیں، کسی ڈالی پر بلبلے ہیں. بلبلے جو ہیں یہ بے ضرر ہیں، کسی کو نقصان نہیں پہنچاتی، بڑی میٹھی زبان بولتی ہیں. اور یاد رکھیں یہ ہمارے نام بھی سیکھ لیتی ہیں. ہمارے پڑوس میں ایک درخت تھا، وہ اس پر آ کے بیٹھتی، صبح بیٹھتی تھی بلبل. پر میں نے ایک دن آپ کی آنٹی کا نام لے لیا اس کے سامنے، پروین. تو وہ ہر روز پوچھتی تھی پروین، ہر روز آ کے وہ شور کرتی پروین پروین. کہ تیرا نام اچھا سے کیا نہیں. درخت کٹ گیا، وہ چلی گئی، گھر بن گیا. یہ ایماندار نہیں ہے.
ٹھیک ہے، چڑیا بے ضرر ہے لیکن یہ ایماندار نہیں ہے، یہ آسمان کی بات صحیح میں وارث نہیں ہے۔ کوئی بڑی میٹھی زبان بولتی ہے لیکن ایماندار نہیں ہے، اس میں کبے بھی ہوتے ہیں۔ کون ہوتے ہیں؟ جلدی جلدی بولتے جاتا کہ آپ کو نیند ہی نہ آئے۔ کون ہوتے ہیں اس پر؟ کبے بھی ہوتے ہیں، اسی درخت پر ہوتے ہیں۔ ایسی زبان بولتے ہیں کہ سننے والا کہتا ہے یار اڑاؤ انو کن کھاجے دن ساکے تو ایسے، اور چھیننے والے۔ ہمارے پڑوس میں ایک جب نئے آئے تھے تو اس وقت تمبو تھے، تو ہمارے پیچھے جو تمبو تھا ایک بزرگ آدمی تھا، تو کبھی کبھی ہمارے گھر میں آ جاتا، تو تھوڑا جب تک وہ بیٹھا تھا کلام سناتا، اتنا کلام سناتا کہ اور کوئی بات نہیں کرنے کا، کلام ہی سناتا رہتا تھا، کلام ہی سناتا رہتا تھا۔ ان کا ایک پاگل پوتا تھا، وہ ایک طرف سے جس طرف سین تھا اس طرف سے نا وہ تمبو پھاڑ کے ہمارے گھر میں آ گیا۔ جب گھر میں آ گیا تو اس کے ساتھ بدوہیں تھی، جب گھر میں آیا تو چیخیں مارتا ہوا واپس گیا، تو یہاں پر خدا کی آگ تھی، دعا کرنے والے تھے، وہ بھاگا واپس۔ اس نے جناب علی بلایا جادوگر کو بلایا، اور اس نے وہ اپنا پڑھائی شروع کر دی۔ تمبو ایک ہی ساتھ پردے تھے، آواز آ رہی ہے پڑھائی کی، بیٹی کہتی ہے کہ ابو جی یہاں پر تو پیچھے جادوگر آ گیا ہے، یہ تو پڑھائی کر رہا ہے۔ میں نے کہا پانی والا دعا والا پانی کا چھٹا رکھو۔ میں نے کہا تو آستہ سے، لیکن جب انہوں نے اپنے تمبو کیسے اس سائڈ پہ چھٹا لگایا پانی کا، تو اس نے کہا وہ چھٹے لگنے شروع ہو گئے جن سوئے تھو، بھاگ گیا وہ۔ میں بتا کیا رہا ہوں کہ وہ کلام باتیں تو کلام کی کرتا ہے لیکن ایمان اس کا کہاں پر ہے؟ مشنوں کے لوگوں کی یہ حالت ہے، وہ ایماندار نہیں ہے، ایماندار ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، منیسٹری کی کلیسیا میں اپنے آپ کو شامل قرار دیتے ہیں، لیکن وہ ایماندار نہیں ہے، آسمان کی بادشاہی کی وارث نہیں ہے۔ وہاں پر اور بھی ہیں، بگلے بھی ہیں، اور بھی ہیں، میں سب کی نام نہیں لوں گا، ہم واپس آئیں گے، لیکن اس پر کبوتر بھی ہے۔ کون ہے؟ جو پاکیزگی کا نشان سمجھ جاتے ہیں۔ کیا سمجھے جاتے ہیں؟ کیا سمجھے جاتے ہیں؟ پاکیزگی کا نشان سمجھے جاتے ہیں، اور یہ ایماندار کی نشانی ہے کہ وہ بھولا بھی ہے، بے ضرر بھی ہے، اور اس کے اندر پاکیزگی بھی ہے۔ جس ایماندار کے اندر پاکیزگی نہیں ہے، وہ چاہے جتنی مرضی میٹھی زبانیں بولے، بھروسہ نہیں ہے، وہ ایماندار نہیں ہے۔ آئیے ذرا ہم واپس چلتے ہیں، میں تھوڑے اپنا ٹائم لوں گا آپ کا۔ یسوع مسیح نے کہا کہ تم کیوں اس کو نہیں نکال سکے؟ اپنے ایمان کی کمی کی وجہ سے۔ ان کو ایمان کی بخشش ملی تھی، لیکن وہ تجربے کا ایمان نہیں تھا جو تجربے میں سے گزرتا ہے۔ ایک ایماندار جب توبہ کرتا ہے، اپنے کلام کو بیس کے طور پہ اپنی زندگی میں رکھتا ہے، اور اس کا ایمان بڑھتا جاتا ہے، آزمائشوں میں وہ پرستش کرتا ہے، دعا کرتا ہے، کلام سنتا ہے، کلام پڑھتا ہے، کلام سناتا ہے، تو پھر اس کا ایمان بڑھتا جاتا ہے۔ اور وہ کھاد کس کی دیتا ہے؟ اس کو آزمائشوں کی کھاد کی کیا ہے؟ آزمائشیں ایماندار کی کھاد ہے۔ اگر آزمائشیں نہیں ہیں تو اس درخت کے بڑھنے میں کمزوری ہوگی، جلدی نہیں بڑھے گا، کیونکہ طاقتور چیز اس کے جڑوں میں نہیں ہے، کھاد نہیں ہے۔ تو کھاد کیا ہے؟ آزمائشیں۔ کئی بہنوں کو میں جانتا ہوں، میں نے 18 سال لگا دیے ان کے گھروں میں، جب بھی گیا بدوئی نکالنی، ہر ہفتے جاتا بدوئی نکالتا تھا، اور کلام سنتے رہے، اور پھر 20 سال کے 18 سال کے بعد پوچھتے ہیں جی بڑے صاحب جی ایک گل تے سن دسو، اصل توبہ نہیں کر لئیے، بپتسمہ لے لیا ہے، بدوئاں ساڈا کیوں نہیں پیچھا چھڑ دیا؟ اس لیے کہ آپ نے خدا کو ٹھیک طور پر قبول نہیں کیا۔ 18 سال میں تو
18 साल का अगर बेटा होता ना जिस माँ का, तो शादी करते तो उसके बाद वो दादी बन जाती है। शादी करते तो फिर उसको पता कि मैं अब दादी बनने वाली हूँ, दादी बनने की उम्मीद रखती है। एक 18 साल कलाम बहन सुनती है और फिर वहीं की वहीं है, तो क्या ये ईमानदारी है? ये पाकीज़गी है? कुछ लोगों का ऐसा हाल है। तो यीशु ने कहा अपने ईमान की कमी की वजह से तुम नहीं उसको निकाल सके। तो यीशु ने बताया कि ये किस्म दुआ और रोजे से के बगैर नहीं निकल सकती। बस मैं खत्म करने वाला हूँ। इसके बगैर, दुआ और रोजे के बगैर नहीं निकल सकती। वो आर्डर नहीं मानती, वो आर्डर दे रहे थे, वो आर्डर नहीं मानती। उसकी वजह क्या है? आर्डर क्यों नहीं मानती? क्योंकि वो गूंगी भी है और बहरी भी है। वो बदुई गूंगी थी, वो ऑर्डर क्या मानेगी? उसको सुना ही नहीं जाता। तो कुछ ऐसे ईमानदार हैं कि अपनी अड़ी से अपनी बात पर अड़े रहते हैं, उस पर किसी किस्म का असर होता ही नहीं है। वो रूहानी गूंगे और बहरे हैं। तो फिर आग उस ईमानदार के साथ आती है और वो आग उसको निकालती है। उस आग से उसी का से निकलती है, क्योंकि उस वक्त ईमानदार के पास क्या है? आग है। आर्डर के बगैर निकलेगी वो, क्योंकि आर्डर तो सुनती नहीं, वो बहरी है। आज मैं पूछना चाहता हूं कितने बहरे और गूंगे हैं जिनको सुनाई नहीं देता, जिनके अंदर ढीठपन है। अंदर राई के दाने के बराबर ईमान हो तो तुम पहाड़ को कहो ना कि यहां से सिल्क जा, दूसरी जगह चला जाए तो चला जाए। भाई हमारे सुनने में आया है कि ये पहाड़ दुखों के पहाड़ हैं, मुसीबतों के पहाड़ हैं। भाई ये दुखों के पहाड़ नहीं है, ये पत्थर के पहाड़ हैं। लेकिन ईमान तजर्बे का होना चाहिए, ईमान बड़ा होना चाहिए जिससे वो निकलते हैं। और 1-2 साल से ईमान नहीं बनता, साल लगते हैं ईमान को, ईमान का म्यार यहाँ तक आने में टाइम लगता है। जैसे जैसे काम होते जाएंगे ऐसे ऐसे तजर्बा बढ़ता जाएगा। तुम्हारी बेटी क्या कहा करती है? अब मुर्दे भी जिंदा होंगे और होते हैं। क्यों कहती है? क्योंकि उसका तजर्बा बढ़ गया है, वो खुदा के साथ ईमान में बढ़ रही है। हमारे ईमानदार बच्चियां बढ़ रही हैं, उनका भी तजर्बा बढ़ रहा है, मेरा भी तजर्बा बढ़ रहा है। तो ये तजर्बे का ईमान है, ये आजमाइशों में से गुजरा हुआ ईमान है, ये प्रस्त से बड़ा है, ये दुआ से बड़ा है, ये आजमाइशों से बड़ा है। हालेलुया। कितने लोग आज से बीज खाएंगे? बताएं मुझे, बीज कितने खाएंगे लोग? बीज खाने के लिए नहीं है, रोटी खाने के लिए है। बीज बोने के लिए है, रोटी खाने के लिए। आइए अपनी आंखें बंद कर लें।